غرباء غرباء غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. معاذ صاحب، آپ نے جو جماعت غرباء اہل حدیث سے 5 سوالات جو انتہائی بے تکے اور بچکانے سوال ہیں کیے ہیں، ویسے تو اس طرح کے سوالات کی امید آپ سے کم ہی تھی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک عالم ہیں جو بڑی جرأت کے ساتھ اپنے بیانات کی ویڈیو بنوا کر پوری دنیا میں اشاعت کراتے ہیں، اور بقول آپ کے بڑی تیاری کے ساتھ خود کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کوئی آپ بیان دیتے ہیں. اگر کوئی طفل مکتب طالب علم یا کوئی ان پڑھ اس طرح کے سوال پوچھتا تو اس کو ہم ذرا تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاتے، لیکن آپ جیسے عالم کہ ان سوالات سے یہ بات تو اور زیادہ یقینی ہو گئی ہے کہ آپ عوام الناس کو صحیح مسئلہ سمجھانے نہیں بلکہ صرف جماعت غرباء اہل حدیث سے متنفر کرنے کے لیے بیٹھے تھے. خیر، آپ کے انہی سوالات کو عزت دیتے ہوئے ہم مختصراً جواب دے دیتے ہیں. ضرورت پڑی تو بہت جلد انشاءاللہ تفصیلی جواب بھی دیں گے، کیونکہ آپ کے دونوں بیانات کا پوسٹ مارٹم لے کر جلد ہی آپ کے علم کی پول کھولنے کے لیے ہم حاضر ہوں گے. ویسے تو اب تک کہ بیان کردہ دلائل سے آپ کو آپ کے سوال نمبر 1، 2 اور 3 کے جوابات خود ہی مل گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ہم انشاءاللہ آسانی کے لیے آپ کو سمجھا دیں گے. سوال نمبر 1 میں آپ نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ دور میں کہیں کسی سے بیعت کی؟ اور آپ بڑے دعوے سے بار بار اس کی رٹ لگاتے ہیں. ایک سوال یہ ہے ان لوگوں سے میرا 5 سوال میں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے کتنے سال تھے؟ 13 سال. ہر مسلمان تقریباً واقف ہے. کیا اس 13 سال کی مدت میں کبھی کسی صحابی سے کسی بھی مناسبت سے مکے میں علل اعلان یا بند کمرے میں کہیں بھی آپ نے بیعت لی ہو؟ مجھے ذرا ثابت کر کے بتلائیے کہ مکے کی پورے 13 سالہ زندگی میں ایک واقعہ ہم کو نہیں ملتا ہے. دیکھیں، میں ایسی کچی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یہاں پر صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے طالبات بیٹھے ہیں، حدیثوں پر ان کی نظر گزری ہوگی، آج نہیں کل بھی دیکھیے. مجھے بتلائیے پورے 13 سالہ زندگی میں نبی نے علیہ السلام کبھی بیعت لی ہو؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں ہماری حکومت نہیں ہے، ہم یہاں برسر اقتدار نہیں ہیں، یہاں ہم بزور اللہ کے حکم کی تعمیل بجا نہیں لا سکتے کسی پہ. ذاتی طور پر الحمدللہ ہندوستان کا ملک بڑا پرامن ہے. مسجدوں میں ہمارے مینارے ہیں، اذانیں بلند آواز سے دی جاتی ہیں، زکوٰۃ بیت المال ہمارے قائم ہے. بیت المال کے لیے امیر ہونا کوئی شرط نہیں ہے، یہ پکی بات ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے 13 سال زندگی میں ایک واقعہ بند کمرے ہی میں سے ہی آپ نے بیعت لی ہو؟ ذرا مجھے ثابت کر دیجیے ایک واقعہ کسی بھی طرح سے. پورا ذخیرہ حدیث کھنگال لیجیے. اتنے بڑے دعوے کی بات کر رہا ہوں میں الحمدللہ، اس سے کوئی نہیں بتا سکتا. 13 سال زندگی میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں ہم لوگ محکوم ہیں، تابع ہیں ہم لوگ، اور ہمارے پاس ایسا بیعت کا نظام آ ہی نہیں سکتا. ادھر عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی شرعاً. اچھی طرح بات ہوگی آپ کو، یہ مجھے بات ہضم نہیں ہو پا رہی. اللہ کے رسول 13 سال تک مکے میں تھے. 11 نبوت کو مدینے سے، اس وقت یثرب نام تھا اس کا، 6 لوگ آئے تھے. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ قبول کر لیا اسلام. مدینہ چلے گئے، جا کے محنت کیے. دوسرے سال 12 لوگ آئے. آپ علیہ السلام 11 نبوت کو جب آپ نے دعوت دی، تبلیغ کیا آپ نے، تو مدینے سے آئے ہوئے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ گئے، جا کے دعوت تبلیغ کا کام کیا. دوبارہ آیا تو دوسرے سال 12 نبوت کو 12 لوگ آئے. پھر 13 نبوت کو آئے تو 70 لوگ آئے تھے. دیکھیں جا کے آپ دوبارہ پڑھ کے دیکھیں سیرت. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب 11 نبوت کو 6 لوگ آئے تھے تو آپ نے صرف اسلام کی دعوت دی. 12 نبوت کو جب 12 لوگ آئے تو آپ نے انہیں صرف نصیحت کی. آپ نے بیعت اطاعت لی کہ تم چوری نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، نمازوں کو قائم کرو. اتنا ہی بولا آپ نے. جب 13 نبوت کو 70 لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ مدینے کو آ جائیے، سربراہی آپ کی، تو آپ نے اس وقت جو بیعت لی وہ بیعت امامت لی آپ نے، کہ جو ہے عسر میں بھی یسر میں بھی کوئی چیز ناپسند ہو تب بھی
امام کے خلاف جائیں گے نہیں. امام کی السمع والطاعہ یہ بیعت آپ نے لی 13 نبوت کو، اس لیے کہ ایک ریاست قائم ہونے والی ہے. تب آپ امامت کی بیعت لی. میرا ایک ایک حرف نوٹ کیجیے آپ. لیکن 12 نبوت کو آپ نے یہ بیعت امامت نہیں لی، آپ نے ریاست ہی نہیں آپ کے پاس، نہ آپ کے سامنے ریاست والی بات کہے گی. میرا مسئلہ سمجھ رہا آپ کو؟ نازک بات ہے، ایسے ویسے نہیں سمجھنا. نہیں ہے اشکال ہے توضیح کروا لیجیے. یہ ایک سوال ہے میرا. وغیرہ وغیرہ آپ جو بھی بولتے رہے، کافی دیر تک اسی چیز کو رٹتے رہے. افسوس معاذ صاحب، بہت ہی افسوس کی بات. ساتھ ہی یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے ان کی اجازت سے ہی سمجھ کر تیار ہو کر آیا ہوں. کہ اس موضوع سے متعلق میں بہت سوچتا رہا، اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ہمارے جو دوست احباب سب جانتے ہیں میں ایسے موضوعات کو لینے کی کوشش کرتا ہوں جس پر کچھ پہلے کسی نے نہ کہا ہو. اس لیے ایسی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے ایک محنت کا موقع ملے. کسی کا چربا لے کے کرنا مجھے پسند نہیں ہے وہ. تو اس موضوع سے متعلق مجھے کوئی پروگرام نہیں ملا کسی نے کیا ہو، تو اس کو جب میں ترتیب دیا تو اللہ کا فضل ہے کچھ ایسی چیزیں سوچ رہا تھا، میں سوالات بنا رہا تھا کہ ہم ہی سے سوال کیوں کرتے ہیں، میں بھی کچھ سوال کروں. تو میں کچھ سوالات بنایا. 5 سوالات ہیں. 5 سوالات بنانے کے بعد میں ایک کتنے صحیح اور درست سوال ہیں ہمارے مشائخ سے پوچھا. میں جیسے میں نام لیا نا، میں سب سے پہلے شیخ عبدالحسیب سے، ہمارے استاد ہیں، 5 سال میں ان کے پاس پڑھا ہوں ماشاءاللہ. اور شیخ عبدالوکیل میں بہت زیادہ استفادہ کیا آپ سے الحمدللہ. اور شیخ طارق حفظہ اللہ، بہت متاثر ہوں میں ان سے. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں ان سے میں یہ سوالات سامنے رکھا کہ یہ میرے پورے پروگرام کا خلاصہ ہے سوالات کی روشنی میں. ہمت افزائی کی انہوں نے میری، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، اسی لیے داد دی اور کہا کہ یہ سوالات ضرور ہونے چاہیے. میں اس تعلق سے بہت کھوج کیا، میں ہمارے اساتذہ سے پوچھ دیا. اور شیخ عبدالوکیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے الحمدللہ جو اللہ نے وسعت علم آپ کو جو نوازا ہے، بہت کم لوگ ایسے دکھائی دیں گے آپ کو. شیخ عبدالحسین ماشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک عقیدت نہیں ہے ہماری ان سے، ہم نے پڑھا ہے ان کے پاس، ہم جانتے ہیں کس درجے کے علماء ہیں. میں آپ کے سامنے جو سوال رکھا تو تائید کی انہوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس، صد افسوس معاذ صاحب. فلیبکی علی الاسلام من کان باکیا. جس کے دل میں درد اسلام ہے اس کو چاہیے کہ اسلام کی نازک حالت پر زار و زار روئے. آپ کے علم اور تیاری پر بھی افسوس ہے، آپ کے وسعت علم والے اونچے درجے کے اساتذہ کے علم پر بھی افسوس ہے جنہوں نے آپ کی تائید کری. کیا تیاری کر کے آئے تھے آپ کیا تیاری کری تھی مجھے یقین نہیں ہوتا. اتنے بڑے دعوے کہ پورا ذخیرہ حدیث کھنگال لو. معاذ صاحب میں تو تھوڑی سی تلاش میں ہی کئی حدیثیں نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ 13 سالہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار بیعت کری تھی. یہ مختصر چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو اتنے سالوں میں ایک بھی حدیث نہیں ملی؟ کیا پڑھتے پڑھاتے رہے آپ مدارس میں؟ آئیے آپ نے ایک ہی مانگی ہے، میں آپ کو 4-5 حدیثیں دکھا دیتا ہوں، سنیے اور غور سے دلائل بھی دیکھ لیجئے. اول تو اپنے سوال کا جواب تھوڑی ہی دیر میں آپ نے خود ہی دے دیا تھا. 12 نبوت اور 13 نبوت کے بیعت کا اقرار کر کے میں پوچھتا ہوں کیا 12 نبوت اور 13 نبوت کا دور مکی دور میں نہیں تھا؟ اور کیا آپ کے پاس اس وقت ریاست آ گئی تھی؟ کم از کم اپنی بات پر تو ایک جگہ قائم رہا کیجئے. خیر اس طرح کی تضاد بیانی تو آپ کے ہر 2 تقریروں میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں. کبھی کچھ ثابت کرتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں اس کا رد کرنے لگتے ہیں، اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ دونوں تقریروں کا پوسٹ مارٹم لے کر میں حاضر ہوں گا، تھوڑا انتظار کیجئے. آئیے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی بیعت لیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے پاس نہ حکومت تھی، نہ تلوار اور افراد کی طاقت بھی نہیں تھی، بلکہ حالت یہ تھی کہ چھپ چھپا کر تبلیغ کرتے اور لوگوں کی اپنے اسلام کے چھپانے ظاہر نہ کرنے کی تلقین کرتے تھے. دیکھیے صحیح مسلم اٹھا کر کے، شاید آپ نے مسلم بھی نہیں پڑھی ہوگی، کتاب الجمعہ کے اندر باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ حدیث نمبر 868 میں 868 میں روایت کا عربی متن آپ کے سامنے ہے، آپ خود پڑھ لیں. میں اپنے سامعین کے لیے علامہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. سنیے، لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زماد
ابن ثعلبہ مکہ آئے۔ یہ قبیلہ ازد شنوعہ سے تھے جنہوں نے آسیب وغیرہ کو اتارنے کا منتر کیا کرتے تھے۔ مکے کے چند نادانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، معاذ اللہ۔ ضماد نے لوگوں سے کہا ذرا میں ان کو دیکھوں، شاید اللہ میرے ہاتھوں ان کو شفا دے دے۔ غرض آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں ان ہواؤں اور اثرات وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، اللہ میرے ہاتھ سے جسے چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے، میں آپ کا علاج کروں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا۔ ضماد نے کہا کہ ذرا پھر پڑھیے ان کلمات کو۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بار پڑھا۔ ضماد نے کہا بھائی میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، جادوگروں کے اقوال بھی سنے ہیں، شاعروں کے اشعار بھی سنے ہیں، مگر آپ جیسے کلمات کبھی نہ سنے، یہ تو دریائے بلاغت کی تہ کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر ضماد نے کہا لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے اسلام کی بیعت کروں۔ غرض انہوں نے بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اور تمہاری قوم کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ ضماد نے کہا ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزن لشکر بھیجا اور ان ضماد کی قوم پر گزرے تو اس لشکر کے امیر نے کہا کہ تم نے اس قوم سے کچھ تو نہیں لوٹا؟ تب ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں نے ایک لوٹا ان سے لیا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے پھیر دو، اس لیے کہ ضماد کی قوم ہے اور ضماد کی بیعت کے سبب سے امان میں آ چکے ہیں۔ یہ ہے صحیح مسلم کی روایت جس میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی حضرت ضماد رضی اللہ عنہ سے، اور اسی طرح یہ حدیث کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ الایمان لابن مندہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 273 میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ثم قال اعرض علی دینک قال فعرض علیہ فاسلم وبایعہ فقال ابایعک علی نفسی وعلی قومی۔ ضماد نے کہا اپنا دین مجھ پر پیش کیجئے، پھر وہ اسلام لے آئے اور آپ سے بیعت کی اور کہا کہ آپ سے اپنی اور اپنے قوم کی بیعت کرتا ہوں۔ مستخرج ابو عوانہ میں جلد نمبر 7 242 نمبر صفحہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس میں یہ وضاحت ہے عن ابن عباس قال قدم ضماد مکہ فی اول الاسلام وکان رجلا من ازد شنوعہ، یعنی ضماد شروع اسلام میں ہی مکے میں تشریف لائے تھے اور وہ قبیلہ ازد شنوعہ کے فرد تھے۔ پھر آگے پوری حدیث بیان کری۔ معاذ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضماد کے ساتھ ان کی پوری قوم کی بھی بیعت لے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ کسی سے بیعت نہیں لی۔ اور سنیے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 میں روایت ہے جس کو امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 302 میں بھی لائے ہیں، اور کہا رجالہ ثقات، اس کی سند کے سب راوی ثقہ اور مضبوط ہیں۔ اور محقق جدید شیخ احمد شاکر نے مسند احمد کی تحقیق میں اس پر لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن کثیر بھی اس روایت کو اپنی تفسیر میں آیت وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت لائے ہیں۔ حدیث کے عربی الفاظ آپ کے سامنے ہیں، میں سامعین کی آسانی کے لیے آپ کے بزرگ عالم مولانا محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر مترجم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49 میں دیکھیے جوناگڑھی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جب یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا۔ یہ ایک جماعت کی جماعت تھی اور بڑے کھاؤ تھے، ایک ایک شخص ایک ایک بکری کا بچہ کھا جاتا تھا اور ایک بڑا بنٹا دودھ کا پی جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کھانے کے لیے صرف 3 پاؤ کے قریب کھانا پکوایا، لیکن اللہ نے اسی میں اتنی برکت دی کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے اور خوب آسودہ ہو کر پی چکے، نہ تو کھانے میں کمی نظر آتی نہ پینے کی چیز گھٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد عبد المطلب، میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام لوگوں کی طرف عامتاً نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس وقت تم ایک معجزہ بھی میرا دیکھ چکے ہو، اب تم میں سے کون تیار ہے کہ مجھ سے بیعت کرے؟ وہ میرا بھائی ہے اور میرا ساتھی ہوگا۔ لیکن ایک شخص بھی مجمع میں سے کھڑا نہ ہوا سوائے میرے، یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں میرے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوا، میں اس وقت عمر کے لحاظ سے ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا تو بیٹھ جا۔
3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور تینوں مرتبہ بجز میرے اور کوئی کھڑا نہ ہوا، تیسری مرتبہ آپ نے میری بیعت لی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کب لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکی دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وانذر عشیرتک الاقربین، شروع میں جس کے بعد آپ نے کھل کر دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا تھا، اور یہ 3 سال کے بعد کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ شروع میں جیسا کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ الرحیق المختوم میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں صفحہ نمبر 108 میں کہ حضرت علی تو شروع میں اسلام لے آئے تھے، لیکن یہ جو بیعت لے رہے ہیں یہ بعد میں 3 سال کے بعد بیعت لے رہے ہیں۔ مزید سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل عرب میں علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا تو آپ منی تشریف لے گئے۔ میں ابو بکر صدیق آپ کے ہمار ہی میں تھے، ہم عرب کی مجلسوں میں پہنچے، پھر کئی قبائل کے پاس جانے گئے اور ان کے جوابات کے ذکر کے بعد ایک لمبی حدیث ہے، آگے لکھتے ہیں کہ پھر ہم اوس اور خزرج کی مجلسوں میں پہنچے، ابھی ہم اس مجلس سے کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لی۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں بڑی سچی اور صابر تھیں۔ دلائل النبوہ لابی نعیم صفحہ نمبر 96 بسند ابن عباس، امام ابن کثیر نے البدایہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142 میں یہ حدیث بیان کی اور فرماتے ہیں رواہ ابو نعیم والحاکم والبیہقی وسیاق لابی نعیم، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک اور سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 156 میں لکھا ہے کہ یہ روایت حاکم اور ابو نعیم اور بہقی نے دلائل النبوہ میں اچھی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور عبداللہ بن عباس سے حضرت علی بن ابی طالب نے بیان کیا ہے۔ معاذ صاحب یہی وہ پہلا گروہ 6 نفر کا تھا انصار کا جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی بیعت کی تھی، اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہتے ہیں کہ 11 نبوت کو جو 6 لوگ اسلام لائے ان کو صرف اسلام کی دعوت دی تھی، بیعت نہیں لی تھی۔ آئیے مزید دلائل سے آپ کے اس جھوٹ کے پول کھول دوں، سنیے اور دیکھیے یہ پوری حدیث۔ امام ابو نعیم اصبہانی جو کہ 430 ہجری میں وفات پائے تھے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اپنی دلائل النبوہ میں 105 نمبر صفحے میں باب انصار کے اسلام لانے کی ابتدا کا ذکر، اس میں 2 الگ الگ سندوں سے ایک لمبی روایت لائے ہیں۔ عربی متن اصل کتاب کا آپ کے سامنے ہے، میں اس کا ترجمہ اپنے بھولے بھالے بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث ہے عقیل بن ابی طالب اور زہری فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے میرے چچا، بے شک اللہ اپنے دین کی مدد ایک ایسی قوم کے ذریعے کرنے والا ہے کہ قریش کا انہیں ذلیل سمجھنا اللہ کے دین کی عزت کے لیے نہایت معمولی بات معلوم ہوگی۔ مجھ کو کاز کے بازار کی طرف لے چلیے اور مجھ کو قبائل عرب کی قیام گاہیں دکھائیے تاکہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اس بات کی طرف کہ وہ میری حفاظت کریں اور مجھ کو ٹھکانہ دیں تاکہ میں اللہ کی جانب سے جس کام کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے اس کی تبلیغ کر سکوں۔ حضرت عباس جو ابھی مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے اچھا چلو اوکاز چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور تم کو عرب کے قیام گاہیں دکھا دوں گا۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور سب سے پہلے بنو ثقیف سے بات چیت کی، پھر حسب عادت تمام قبیلوں کے پاس تشریف لے گئے، مگر سب قبائل اپنے طریقے پر جمے رہے۔ جب اگلا سال آیا اور یہ وہ وقت تھا کہ اللہ نے آپ کو کھلم کھلا اعلان حق کا حکم دے دیا تھا، آپ نے 6 آدمیوں کو جو اوس اور خزرج مدینے کے تھے تبلیغ کی۔ اسعد بن زرارہ، ابو الہیثم بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن ربیع، نعمان بن حارثہ، عبادہ بن صامت، ان لوگوں سے ایام منی میں جمرہ عقبہ کے قریب رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، ان کے پاس بیٹھے، انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور دین پر جمنے کا حکم دیا اور سورہ ابراہیم کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر سارے قوم کا دل نرم پڑ گیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اتنے میں حضرت عباس ادھر سے گزرے اور آپ کی آواز سن کر پہچان لیا
اور کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس تم بیٹھے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان یثرب مدینے کے رہنے والے اوس اور خزرج ہیں، میں نے ان لوگوں کو اسی چیز کی طرف دعوت دی جس کی طرف اور قبائل کو اس سے پہلے دے چکا ہوں، ان لوگوں نے میرا کہنا مان لیا اور میری تصدیق کی، اور یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ اپنے وطن لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس اپنی سواری سے اترے اور اپنے اونٹ کے پیر باندھ دیے اور ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اوس اور خزرج کی جماعت، یہ میرا بھتیجا ہے اور تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اگر تم لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے اور تمہارا ارادہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے کا ہے تو میں تم سے عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اور وہ یہ کہ تم ان کو دھوکہ نہیں دینا اور رسوا نہ کرنا۔ اسعد بن زرارہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ بات بہت شاق گزری، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں عباس کو جواب دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اسعد بن زرارہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کہا یا رسول اللہ ہر دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بہت ممکن ہے وہ طریقہ کار نرم ہو یا سخت ہو، آپ نے ہم کو آج کے دن جو دعوت دی ہے وہ سبھی لوگوں کے لیے سخت کٹھن تھی۔ پھر حفاظت کے وعدوں کے ساتھ ایک لمبی تقریر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان اپنی زبانوں، اپنے دلوں اور اپنے ہاتھوں سے لائے ہیں، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے جو ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے، ہم لوگ اس بات پر آپ سے بیعت کرتے ہیں اور اپنے اور آپ کے رب سے بیعت کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں پر ہے، آپ کے پسینے کے قطرے پر ہم خون بہانے کو تیار ہیں، اے اللہ کے رسول آپ جو وعدہ ہم سے لینا چاہیں اپنے لیے لے لیجئے، اور رب العزت کے نام پر جو چاہیں طے کرا لیجئے اور جس طرح چاہیں وعدہ کر لیجئے۔ اس حدیث سے معاذ صاحب کے 3 جھوٹ واضح ہو گئے۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ 13 سالہ مکی دور میں آپ نے کبھی بیعت نہیں لی، دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ 11 نبوت کو جب 6 لوگ اسلام لائے تو صرف دعوت دی تھی، بیعت نہیں کی تھی، تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب 13 نبوت کو 70 لوگ آئے اور آ کر کہا کہ آپ مدینہ کو آ جائیے، سربراہ آپ ہی ہوں، تب آپ نے بیعت لی، اس لیے کہ ایک ریاست قائم ہونے والی تھی، تب آپ نے امامت کی بیعت لی۔ حالانکہ مذکورہ حدیث سے تو واضح ہو گیا کہ پہلے سال ہی مدینہ لے جانے کی بات ہو گئی تھی۔ افسوس معاذ صاحب آپ بڑے زوردار طریقے سے بار بار اس چیز کو جتا رہے ہیں کہ 11 نبوت کو کوئی بیعت نہیں لی، 12 نبوت کو صرف اطاعت کی بیعت لی تھی، بیعت امامت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ریاست ہی نہیں تھی، نہ آپ کے سامنے ریاست والی بات کہی گئی تھی، اور 13 کو ہی بیعت امامت لی۔ صرف حسد اور تعصب کی وجہ سے اس طرح مسائل کو توڑ مڑوڑ کر آپ پیش کر رہے ہیں۔ افسوس معاذ صاحب، ذرا آپ ہمیں یہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ امامت والی بیعت کون سی تھی جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ 12 نبوت کو صرف بیعت اطاعت تھی اور 13 نبوت کو ہی امامت والی بیعت تھی؟ معاذ صاحب یہ چند احادیث پر ہی میں بس کرتا ہوں، ویسے بہت احادیث ہیں، اگر میں ڈھونڈنے بیٹھوں تو بہت ساری حدیثیں نکال کر آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ہاں، آپ کے اس سوال سے یہ تو ظاہر ہے کہ کم از کم آپ نے یہ تو مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 13 سالہ دور میں بھی امام تھے اور یہ دور ہمارا اسی کے مثل ہے۔ اب جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں بھی بیعت لینے کا ثبوت اور مضبوط دلائل مل گئے تو یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں امام ہوتے ہوئے بیعت لی، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ایک جماعت اس پر عمل پیرا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، احادیث سنا چکا ہوں، تو اس میں یہ علم کلام کو دخل دے کر کبرا اور صغرا بنانے کی ضرورت ہی کیا رہ گئی تھی؟ جب واضح احادیث آ چکی ہیں تو واقعی اگر آپ مومن ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت جان لینے کے بعد آپ پر ضروری ہے کہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنے دونوں پروگراموں کی غلط بیانیوں سے توبہ اور رجوع کرتے ہوئے صحیح مسئلے کے لیے جلد ایسا ہی ایک اور پروگرام منعقد کیجیے، ورنہ عوام یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہوگی کہ آپ نے صرف تعصب کی بنیاد پر یہ پروگرام منعقد کیے ہیں۔
اور ہاں معاذ صاحب، یہ تو میں آپ سے پوچھنا بھول ہی گیا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے سلطان ابن سعود کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ آپ کی بنائی ہوئی قسموں میں سے کون سی بیعت تھی؟ کس قسم کی بیعت تھی؟ یہ اس دور کا رسالہ تنظیم اہل حدیث روپڑ، جلد 8 مورخہ 28 ربیع الاول 1358 مطابق 19 مئی 1939 صفحہ نمبر 93 سے 95 تک ہے، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ذرا اس پر بھی تھوڑا بہت روشنی ڈال دیجئے۔ شیخ معاذ عمری صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ بیعت صرف 4 قسم کی ہوتی ہے: بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت ہجرت اور بیعت اطاعت، اور بس۔ اور اپنے بیان میں بار بار اس بات کو جتاتے ہیں کہ بیعت اطاعت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے کوئی بیعت نہیں لی، باقی تمام بیعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص تھیں۔ صحابہ نے خلفاء کے ہاتھ پر جو بیعت لی یا امیر کے ہاتھ پر جو بیعت لی جاتی ہے وہ تو صرف اس چیز کی بیعت ہوتی ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کے خلاف خروج نہیں کروں گا، یہ حاکم محکوم والا معاملہ ہے بس۔ اور کوئی بیعت خلفاء نے نہیں لی، اس کو بیعت اطاعت کہتے ہیں۔ وہ بھی پوری دنیا کا امیر ہوگا تو ہی لے گا ورنہ نہیں۔ اور اب دوسرے بیان میں انہوں نے بیعت توبہ کا اضافہ کیا ہے، وہ بھی صرف ایک عالم کے فتوے مل جانے کی بنیاد پر، اور حالانکہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں کہ سلف سے کچھ بھی ثابت نہیں، پھر بھی کیونکہ جمعیت کے ایک بڑے عالم نے کہا اس لیے وہ جائز ہو گئی، جبکہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ علماء اہل حدیث میں جو پہلے بیعت وغیرہ لیتے تھے وہ چونکہ حنفی تھے، اس لیے وہ حنفیت والی چیز ان میں باقی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایک فتوی کی بنیاد پر اس کا جواز، جبکہ کوئی حدیث یا کوئی صحابہ کا عمل سے بیعت توبہ ثابت نہیں کری، ہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دیا کہ محدثین امام بخاری، امام نسائی وغیرہ نے باب باندھا ہے، حالانکہ صریح جھوٹ ہے۔ بیعت توبہ کا کوئی باب ان محدثین نے نہیں باندھا ہے۔ ہاں جو بیعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ان سب قسموں پر باب باندھا اور ترغیب دی قیامت تک آنے والے امیروں کو کہ اس طرح بیعت لی جائے گی۔ معاذ صاحب اقرار کرتے ہیں کہ محدثین نے ابواب باندھ کر ان کی اقسام گنائی ہیں، لیکن کتنی گنائی اور کیا کیا وہ نہیں گنائی، بس 4 قسمیں اپنی طرف سے مقرر کر لیں اور پھر بعد میں ایک قسم اور لے آئے جس کا ثبوت کہیں کسی محدث نے بیعت توبہ سے دی ہی نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 قسموں کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں بیعت لی ہیں۔ محدثین کے ابواب سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، کم از کم اگر صرف صحاح 6 کی ہی ایک کتاب سنن نسائی پر غور کر لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ بیعتیں کتنی قسم کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ امام نسائی نے کتاب البیعہ میں باقاعدہ بہت ساری بیعتیں گنا دی ہیں، تقریباً 13-14 ابواب باندھ دیے ہیں اس پر۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ نے کتاب البیعہ کتاب منعقد کر کے بہت ساری بیعتیں باندھی۔ امام بخاری نے کتاب الاحکام میں بیعت کی بہت ساری حدیثیں بیان کریں۔ امام مسلم کتاب الامارہ میں، امام ابو داؤد کتاب الجہاد میں، امام ترمذی بھی کتاب الجہاد میں، نسائی ایک کتاب ہی منعقد کرتے ہیں البیعہ، ابن ماجہ کتاب الجہاد میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں الگ الگ ابواب باندھ کر کے وہ لائے ہیں، لیکن کتمان حق کرتے ہوئے شیخ معاذ عمری صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان محدثین نے ان بیعت کی احادیث پر باب کیا باندھے ہیں۔ اگر بتا دیتے تو شاید بات واضح ہو جاتی کہ محدثین کا مقصد کیا ہے ان ابواب کے قائم کرنے کا۔ کیا کہیں کسی محدث نے بقول معاذ عمری یہ بات بتائی یا اس بات پر باب باندھا کہ یہ تمام بیعتیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں اور کوئی ایسی بیعت نہ لے؟ محدثین کا آخر ان بیعت کی بے شمار احادیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو صرف ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دکھا دوں، اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف معلوم ہو جاتا ہے۔ سارے محدثین کی تفصیل کے لیے تو ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں کیف یبایع الامام الناس، امام امیر لوگوں سے کس طرح بیعت لے۔
اس کا باب باندھ رہے ہیں، یعنی وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بیعت اسی طرح لینی چاہیے امام کو، امیر کو۔ اور پھر اس باب کے تحت تقریباً الگ الگ 10 روایتیں لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے طریقوں کے متعلق، الگ الگ ابواب، الگ الگ بیعت کے طریقے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کسی سے نماز کے تعلق سے تو کسی سے اطاعت و فرمانبرداری کے تعلق، سمع و اطاعت پر، کسی سے جو ہے اہل سے منازعت نہ کرنے پر، بہت سارے باندھے اور الگ الگ حدیثیں لائے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری باب کے ذریعے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ سب بیعتیں جو اللہ کے رسول نے لی ہیں یہ امام بھی لے گا۔ پھر اس کے بعد بھی کئی ابواب الگ الگ بیعت سے متعلق انہوں نے باندھے ہیں، تفصیل بڑی لمبی چلی جائے گی۔ ہاں، کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب باندھتے ہیں، باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ، باب نماز قائم کرنے کے بارے میں بیعت، اس باب کو معاذ عمری بیعت توبہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کہیں کسی شارح یا سلف کے علماء نے اسے بیعت توبہ قرار نہیں دیا، بلکہ بیعت اقامت الصلاۃ، نماز کے تعلق سے جو امیر بیعت لیتا ہے وہ بیان کی ہے۔ معاذ صاحب تو بیعت توبہ صرف ایک شیخ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ کوئی شیخ، کوئی بزرگ، کوئی گھر کا بڑا اس طرح بیعت لے سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں دی، جبکہ یہ ساری بیعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے کہ امام ہونے کی حیثیت سے، امیر ہونے کی حیثیت سے، اپنی طرف سے ہی انہوں نے معنی بتانے شروع کر دیے۔ حالانکہ بخاری کی شرح نصرت الباری دیکھیے اٹھا کر کے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 میں اس باب کے تحت واضح لکھا ہے، یعنی نماز کو درست اور سنت کے مطابق پڑھنے پر بھی امام اور امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا مسنون ہے۔ بیعت کرتے وقت توحید کے اقرار کے ساتھ فرائض الہی و ارکان اسلام کی پابندی کا بھی اقرار کریں۔ دیگر افراد نے تو کیا، ہمارے برادران اہل حدیث نے بھی بخاری کے یہ ابواب و حدیثیں متروک العمل قرار دی ہوئی ہیں، گویا ان کے نزدیک صرف آمین بالجہر، رفع الیدین، قرأت فاتحہ خلف الامام کی احادیث ہی قابل عمل ہیں، لیکن مسئلہ بیعت اور امامت کی احادیث سب منسوخ ہیں۔ فیا للعجب، اللہ اپنے نبی کی ہر حدیث پر عمل کی توفیق دے۔ میں معاذ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے بزرگ کی کتاب الحیات بعد الممات سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح سے کیوں بیعت کی قسمیں نہ گنائیں؟ انہوں نے تو تقریباً 15 قسمیں گنائی ہیں۔ دیکھیے صفحہ 168 سے لے کر کے 171 تک انہوں نے بیعت کی قسمیں الگ الگ گنائی ہیں۔ معاذ صاحب کہتے ہیں کہ خلفاء کی بیعت تو صرف اس چیز کی ہوتی تھی کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے خلاف خروج نہیں کروں گا، یہ حاکم و محکوم والا معاملہ ہے، اور بس، اور کوئی بیعت خلفاء نے نہیں لی۔ آئیے میں آپ کو صحابہ کی بیعت بتا دوں کہ کیا تھی۔ دیکھیے ابراہیم بن منتشر اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ جب آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں سے اس طرح بیعت لی کہ ہم اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں کہ اس کی فرمانبرداری کریں گے اور حق بات مانیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی لوگوں سے اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی بیعت لیتے تھے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد خلفاء کی بیعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی طرح ہی ہوا کرتی تھی۔ اخرج ابن شاہین فی صحابہ کذا فی العصابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنے العصابہ میں اس کو لائے ہیں۔ اسی طرح ابن عفیف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، جماعت کی جماعت لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے تھے، آپ لوگوں سے فرما رہے تھے تم مجھ سے بیعت اللہ کا کہنا سننے اور اس کی فرمانبرداری کرنے اور اس کی کتاب کے ماننے پر اور امیر کی اطاعت کرنے پر لوگ پر بیعت لو۔ لوگ کہتے ہاں ہم نے منظور کیا، تو آپ اسی طرح لوگوں سے بیعت لے لیتے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس کھڑا رہا، میں ان دنوں قریب البلوغ تھا یا بالغ ہو چکا تھا، میں نے وہ شرطیں یاد کر لی جو آپ نے لوگوں پر پیش کی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے خود ہی عرض کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اللہ کا کہنا سننے اور اس کی فرمانبرداری کرنے پر اور اس کی کتاب کے ماننے پر اور اس کے بعد امیر کی اطاعت کرنے پر۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میری طرف نظر اوپر سے نیچے کی
میں یہ سمجھا کہ میری بات سے ان کو بڑا تعجب ہوا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ دیکھیے بہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 146۔ ابو صفر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جب لوگوں کو ملک شام کی طرف روانہ کرتے، ان سے کفار کے ساتھ مرنے مارنے اور تعاون پر بیعت لیتے تھے کہ ہر حال میں جمع رہیں گے۔ اسی طرح سے حضرت عمیر بن عطیہ لیثی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین اپنا ہاتھ لائیے، اللہ آپ کے ہاتھ کو بلند کرے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے لیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہنسے اور فرمایا یہ بیعت کچھ حق میرے تم پر اور کچھ تمہارے حق مجھ پر لازم کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عبد الملک سے جو بیعت لی تھی، کیا اس میں اقرار کیا تھا کہ میں اللہ و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں؟ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ و رسول کی اطاعت کی بیعت انہوں نے کری۔ تو یہ کیا ہے یہ بیعت؟ آپ کہتے ہیں کہ صرف وہی بیعتیں لی جاتی تھیں کہ بس میں تمہارے سامنے خروج نہیں کروں گا اور تمہاری اطاعت سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ خلفاء راشدین بیعت لیا کرتے تھے۔ آپ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ صحابہ نے ایسی کوئی بیعت لی ہو۔ خیر، آپ کا دوسرا جو سوال تھا، سوال نمبر 2، آپ نے یہ کیا کہ بیعت کے لیے ضروری ہے کہ اولیت قریش کو دی جائے، اس بارے میں آپ نے کیا اہتمام کیا؟ واقعی سوال بھی کتنے بے تکے ہیں۔ سوال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امارت کے لیے ضروری ہے کہ اولیت قریش کو دی جائے، یہاں بیعت کے لیے فرما رہے ہیں، حالانکہ خود اپنے بزرگ کے ایک فتوے سے ثابت کر چکے ہیں کہ بیعت اطاعت کسی بھی بزرگ شیخ سے کی جا سکتی ہے، کسی بھی بڑے سے کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کون سی اولیت آپ واضح کر رہے ہیں کہ بیعت کے لیے ضروری ہے؟ اب تک تو آپ کے جو علماء تھے وہ شرط قرار دیتے تھے، کم سے کم اپنی کہی ہوئی بات پر تو قائم رہا کریں۔ آپ نے کم سے کم اتنا تو مانا کہ قریش کو صرف اولیت ہے، شرط نہیں ہے، ورنہ آپ کے بزرگان تو شرط کی رٹ لگایا کرتے تھے کہ جب تک قریش نہیں امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ایک جگہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا تھا کہ ان کی کتاب سے مجھے بڑی مدد ملی، لیکن پتہ نہیں نیند کی غفلت میں آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی، یہ تعصب کی عینک کی وجہ سے یہ بحث نظر ہی نہیں آئی آپ کو۔ آپ نے ان کی کتاب بغور پڑھی ہوتی تو آپ یہ سوال ہرگز نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے تو بڑی تفصیلی طور سے آپ کے اس سوال کا جواب اپنی کتاب میں دے دیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا تو ہو، لیکن جو اصل مقصد تھا لوگوں کو بدظن کرنا، اس وجہ سے جان بوجھ کر آپ نے یہ سوال کر ڈالا۔ آئیے آپ کے اس سوال کے جواب کے لیے آپ کے انہی بزرگ جن سے آپ کو بہت محبت ہے اور جن کی کتاب سے آپ کو بہت مدد ملی ہے، اسی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کی کتاب میں یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے۔ اب اس سے بھی مدد لے لیجئے آپ۔ ہاں پہلے ان کے کچھ الفاظ اس کتاب کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے بزرگ مسئلہ امارت کو کئی احادیث سے ثابت کرنے کے بعد اور اس کو ہر دور میں ضروری قرار دینے کے بعد ایک جگہ لکھتے ہیں، بس جاہلیت کا دوسرا نام تفرقہ ہے اور اسلام کا دوسرا نام جماعت اور التزام جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے۔ سن لیجیے معاذ صاحب، ذرا غور سے سن لیجیے آپ کے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تفرقہ بغیر امیر کے رہنا اسی کو جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اسلام اس کا تو دوسرا نام جماعت اور التزام جماعت ہے۔ خیر آگے صفحہ نمبر 141 میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد جامع الشروط سلسلہ خلافت کوئی بھی قائم نہ ہوا۔ پھر آگے ترکیوں کی خلافت عثمانیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر بنو امیہ و عباسیہ میں 5 شرطیں نہیں پائی جاتی تھیں تو ان میں 7 نہ صحیح، یعنی عرب بھی نہیں تھے اور قریشی بھی نہیں تھے۔ خیر اب دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد اپنی اس کتاب مسئلہ خلافت و امارت میں صفحہ 141 سے لے کر کے صفحہ 179 تک کئی صفحات تک قریشیت کے تعلق سے مفصل بحث کرتے ہیں، اور انہوں نے اس میں ثابت کیا کہ یہ کوئی شرط ورط نہیں ہے، صرف ایک خبر ہے کہ میرے بعد قریش خلفاء ہوں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ ان کے پاس اس مضمون کے بہت ہی مختصر چند اقتباسات ہی میں آپ کے سامنے اس کے پیش کر دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ لکھتے ہیں
جہاں تک قرآن و سنت و آثار صحابہ اور تمام دلائل شریعہ عقلیہ کا تعلق ہے، کوئی نص قطعی موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ اسلام نے معاملہ خلافت و امامت صرف خاندان قریش کے لیے شرعاً مخصوص کر دیا ہے۔ احادیث اس بارے میں جس قدر موجود ہیں سب صحیح ہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ میں اس کو پیش کیا اور کسی نے انکار نہ کیا۔ یہ بھی درست ہے کہ صحابہ میں اس بات کی ہمیشہ شہرت رہی، اور یہ بھی غلط نہیں کہ جب تک خاندان عباسی ہی باقی رہا لوگ اس کو بطور ایک شرط کے سمجھتے رہے۔ ہماں ان ساری باتوں کی حقیقت وہ نہیں ہے جو سمجھی جاتی ہے۔ ان ساری باتوں کے سچ ہونے کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ اسلام نے خلافت کو نہ کسی قوم میں مخصوص کیا نہ کسی خاندان میں۔ اسلام جو اس طرح کی تمام قومی و نسلی امتیازات مٹانے اور ہمیشہ کے لیے صرف انسانیت کی بے قید و عام عظمت کو قائم کرنے اور عمل کے قانون الہی کے آخری اعلان کے لیے آیا تھا، اس کے نام سے ساری باتیں مان لی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے خاندان و نسل کو کوئی امتیاز تسلیم کیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ امتیاز نسبت کہ جس بت کو خود اس نے توڑا، انہی ٹکڑوں کو پھر جوڑ کر اثر نو ایک نیابت خانہ قائم کر جائے۔ تفصیل و دلائل کی ضرورت نہیں، یہ بات ہر اس شخص پر جو اسلام سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے روشن ہے کہ ہر طرح کی نسلی اور خاندانی امتیازات کے مٹانے میں اسلامی احکام و اعمال کا یہ حال رہا ہے۔ اسلام کا ظہور عرب میں ہوا، جن کے غرور قوم و نسب کا یہ حال تھا کہ وہاں کا ایک چرواہا اپنے نسبی خاندانی شرف کے سامنے قیصر و کسریٰ کو بھی ذلیل و حقیر سمجھتا تھا۔ عرب کے علاوہ بقیہ دنیا بھی طرح طرح کے قومی وطنی امتیازات کی پرستش کر رہی تھی۔ اسلام نے اپنی دعوت کی سب سے پہلی اور کاری ضرب اسی غرور نسل قوم کے بت پر لگائی اور اللہ کے اس قانون فطرت کی عام منادی بلند کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بنیاد ہر طرح کی بزرگی و فضیلت کی صرف عمل ہے اور کوئی شے نہیں۔ قوموں اور خاندانوں کی تفریق صرف اس لیے ہے کہ باہم پہچان و تمیز کا ذریعہ ہو، اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتائیں۔ سب سے بڑا انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہ اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے، اور انسان کی تمام کامیابیوں اور سعادتوں کی بنیاد صرف اس کی کوشش، اس کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا قول و فعل یہ رہا کہ لیس منا من دعا الی عصبیت اور لیس منا من مات علی عصبیت، یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو نسل و قوم کی خصوصیت کے تعصب کی طرف لوگوں کو بلائے، وہ ہم میں سے نہیں جو اس تعصب کی حالت میں دنیا سے جائے، وہ ہم میں سے نہیں جو اس تعصب کی بنا پر لوگوں سے جنگ کرے۔ دنیا کو چھوڑنے سے پہلے حجۃ الوداع میں جو آخری پیغام جو امت کو سنایا، اس میں بھی سب سے پہلی چیز یہی تھی، یعنی نوع انسانی کی عادت مساوات کا اعلان۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا العجمی علی العربی کلکم ابناء آدم، اور فرمایا لیس لأحد فضل علی احد الا بالدین والتقوی، یعنی اسلام کا ظہور و قیام نوع انسانی کی مساوات اور باہم برادری کا اعلان ہے۔ اب نہ کسی عرب کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عرب پر ملک و قوم کی وجہ سے فضیلت مل سکتی ہے، سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اور وہی سب سے بڑا ہے جو عمل میں بڑا ہے۔ عملاً یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے فوجی مہم بھیجی اس کی سرداری اسامہ کو دی، جن کے والد زید آپ کے غلام تھے۔ بعض ظاہر بینوں پر یہ بات گراں گزری تو فرمایا لقد طعنتم فی امارت ابیہ وقد کان لہا اہلا وان اسامۃ لہا اہلا، تم لوگ پہلے زید کی سرداری امارت پر بھی طعن کر چکے ہو، حالانکہ وہ اس کام کا اہل تھا، اور اب اسامہ سردار امیر بنایا گیا اور وہ اس کام کا اہل ہے۔ اہل کے لفظ پر زور دیا، یعنی طعن بیکار ہے، کیونکہ بنیاد
معاملہ امارت و سرداری کی طرف اہلیت و قابلیت ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ کا مشہور قول ہے لو کان زید حیا مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید زندہ رہتے تو آپ ان کے سوا اور کسی کو اپنا جانشین یعنی خلیفہ نہ بناتے۔ اسامہ کو جس لشکر کی سرداری دی گئی تھی جانتے ہو اس میں کیسے کیسے لوگ شریک تھے؟ بڑے بڑے مہاجرین و قریش و سادات عرب، جن میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نام نظر آتا ہے۔ وہی ابو بکر جو چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور تمام امت کے امیر ہونے والے ہیں۔ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی کا جو حال تھا معلوم ہے۔ بلال کو عمر فاروق جیسے قریشی نے ہمارا آقا اور سردار کہا تھا۔ صہیب کو دیکھتے تو کہتے نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ، صہیب اللہ کا کیا نیک بندہ ہے، اگر خوف عذاب نہ ہوتا جب بھی اس کی فطرت بدی پر مائل نہ ہو۔ مرنے کے وقت وصیت کی کہ نماز جنازہ وہی پڑھائے۔ سلمان کا یہ حال تھا کہ حضرت علی فرماتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک صدی کے اندر ہی اندر عرب کی نسلی عصبیت کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور وہ زمانہ آ گیا جب بزرگی اور فضیلت کے ہر میدان میں سرداری اور ریاست اجمیوں اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ عرب ان کے علم و عمل کے آگے اسی طرح جھک گئے تھے جس طرح ایک قریشی اور ہاشمی کے آگے جھک سکتے تھے، حتیٰ کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا پڑا کہ جب خلیفہ نے امام زہری سے عرب و آس پاس کے امیروں اور سرداروں کے متعلق پوچھا تو سب جگہ کے امیر و غلام ہی نکلے۔ اس پر حیران ہو کر خلیفہ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم، عرب کی عمارت کا صحرا غلاموں کے سر رہا اور غلام عرب کے پیشوا اور امام بن گئے ہیں، یہاں تک کہ انہی کے خطبے ممبروں پر پڑھے جاتے ہیں اور اب عرب نیچے رہتے ہیں۔ امام زہری نے کہا ہاں اے امیر المؤمنین، یہ اللہ کا حکم اور اس کا دین ہے، جو حفاظت کرے اس کی وہ امام و سردار ہوا، جو ضائع کرے گا وہ گر جائے گا۔ خیر، پھر آگے لکھتے ہیں پھر کیا ایسی حمایت میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کا داعی تمام دنیا کو تو قومی و نسلی امتیازات کے غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہو اور ہر مساوات عامہ کی طرف بلاتا رہا ہو، لیکن نعوذ باللہ خود اس درجہ خود غرض ہو کہ قیامت تک کے لیے بادشاہی اور خلافت صرف اپنے ہی خاندان کے لیے مخصوص کر دے؟ وہ تمام نوع انسانی سے کہے کہ تمہارے سارے بنائے ہوئے حق جھوٹے ہیں، سچا حق صرف عمل و اہلیت کا ہے، لیکن خود اپنے لیے یہ کر جائیں کہ نہ تو عمل نہ اہلیت بلکہ صرف ملک، صرف قوم، صرف نسل اور صرف خاندان۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ خیر، یہ بات کتنی ہی عجیب ہوتی، لیکن ہم بلا تأمل باور کر لیتے ہیں۔ اگر فی الحقیقت قرآن و سنت سے ٹھیک ٹھیک ثابت ہوتی، ہمارے نزدیک کسی اسلامی اعتقاد کی صحت و عدم صحت کا معیار صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت سے بطریق صحیح ثابت ہو۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ ہمارے نارسا سمجھ اس کا احاطہ و ادراک بھی کر سکے، لیکن استعجاب کی ساری بنیاد ہمیں عقل و قیاسی استعباد نہیں ہے، یہی ہے کہ کسی نص سے ایسا ثابت نہیں، اور چونکہ ثابت نہیں اس لیے ہم کو یقین ہے کہ اسلام کے لیے کوئی ایسی بات ثابت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ شارع کے بیانات انسان کی عام بول چال کی طرح مختلف قسموں کے واقع ہوئے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں از انجملہ ایک صورت احکام و اوامر و تشریع کی ہے، یعنی بحیثیت شرع و دین کے کوئی حکم دینا اور قانون ٹھہرا دینا۔ دوسری صورت اخبار و اطلاعات کی ہے، اور دوسری صورت مجرد بیان واقع و حال ہے، اور اگر آئندہ کی نسبت ہے تو پیشن گوئی ہے، حکم اور تشریع نہیں ہے، یعنی صرف ایک خبر ہے کہ ایسا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ قریش کی خلافت کی نسبت جس قدر روایات موجود ہیں سب دوسری قسم میں داخل ہیں، نہ کہ پہلی قسم میں، اور جب اس حدیث کے تمام طریقوں اور نقطوں کو جمع کر کے دیکھا تو بلا کسی اضطراب کے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ پھر نمبر وائز ساری گناتے ہیں حدیثیں۔ نمبر 1، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ابو برزہ
کثیر بن مرہ، جابر بن عبداللہ، جابر بن سمرہ، معاویہ بن ابی سفیان وغیرہ مختلف صحابہ سے مروی ہیں اور عمدہ طریق سے ہیں جو بخاری مسلم نے اختیار کی، لیکن کسی طریق اور روایت میں بھی کوئی ایسا لفظ مروی نہیں جس سے ثابت ہو کہ مقصود پیشن گوئی نہ تھا، تشریع اور امر تھا۔ پس معلوم ہوا کہ اس حدیث کو مسئلہ خلافت کے اختصاص اور شرط سے کوئی تعلق نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ عرب میں خاندان قریش حج کے اہتمام اور بیت اللہ کے ہمسائیگی کی وجہ سے تمام قبائل کی سرداری رکھتا تھا اور ہر کام میں سب کی نظریں اسی پر اٹھتی تھیں۔ جب تک مکہ فتح نہ ہوا اور قریش مسلمان نہ ہوئے تمام عرب کے قدم رکے رہے۔ جو ہی قریش مسلمان ہوئے سب نے ان کی پیروی کی اور اپنے اپنے وفد بھیجنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ تمام عرب مسلمان ہو گیا۔ پس فرمایا الناس تبع قریش، لوگ جاہلیت اور اسلام دونوں حالتوں میں قریش کے تابع ہوئے۔ وہ بگڑے رہے تو سارا عرب بگڑا رہا، وہ سنورے تو سارے سنور گئے، اور یہ بالکل حق معلوم ہے۔ ہمیشہ ہر ملک میں سردار جماعتوں اور بڑے لوگوں کا ایسے ہی اثر ملک و قوم میں ہوتا ہے۔ اچھی بری ہر طرح کی باتوں میں لوگ انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی روایت میں یہی حدیث مسند احمد میں یوں مروی ہے کہ بر الناس تبع لبرہم وفاجرہم تبع لفاجرہم۔ بہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کان ھذا الامر فی حمیر فنزعہ اللہ منہم وجعلہ فی قریش۔ لیکن اس سے یہ بات کیوں نہ ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کا خلیفہ بجز ان کے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا؟ اسلام صرف عرب ہی کا اسلام نہ تھا جس کے سردار قریش تھے، اسلام تمام عالم کے لیے اسلام ہے جس کی ریاست و سرداری صرف علم و عمل حق کو ہی مل سکتی ہے، اور یہ سرداری اسلام ہی نے دلائی ہے۔ پھر نمبر 2 میں حدیث جابر بن سمرہ لائے ہیں، اور پھر اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے کئی اور طرق الگ الگ الفاظ میں بیان ہیں۔ حاصل تمام روایتوں کا یہ ہے کہ آپ آئندہ کی نسبت خبر دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ضرور 12 خلیفہ ہوں گے، سب قریش سے ہوں گے، کسی دشمن کی دشمنی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ جب تک یہ 12 خلیفہ حکمران رہیں گے اسلام باعزت رہے گا اور لوگ خوشحال۔ اس طرز بیان کی وضاحت نے ظاہر کر دیا کہ اس بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے صرف آئندہ کی نسبت اطلاع دینا مقصود ہے، حکم و تشریع نہیں ہے۔ ہم نے تمام روایات و طرق نقل کر دیے ہیں، کسی روایت و طریق سے بھی ایسا لفظ ثابت نہیں جس سے حکم و تشریع نکل سکے۔ ان سب کے بعد وہ حدیث آئی جس کو امام بخاری نے باب الامراء من قریش کی بنیاد قرار دیا ہے۔ تمام روایات کے ساتھ یہ حدیث سامنے رکھی جائے تو پوری طرح اصلیت روشن ہو جائے گی۔ امیر معاویہ کی مجلس میں ایک مرتبہ ذکر آیا کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے ہیں سیکون ملک فی قحطان، قحطان میں سے ایک بادشاہ ہوگا۔ امیر معاویہ یہ سن کر غضبناک ہوئے اور خطبہ دیا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہ تو قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ بات یعنی عمارت قریش ہی میں رہے گی جب تک وہ دین پر قائم رہیں گے، جو ان کی مخالفت کرے گا الٹا رسوا ہوگا یعنی کامیاب نہ ہوگا۔ اس روایت نے سارا معاملہ ہی حل کر دیا۔ معلوم ہو گیا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے یہ پیشن گوئی تھی۔ سن لیجئے معاذ صاحب آپ کے بزرگ کیا لکھ رہے ہیں۔ اس حدیث کو پیش کر کے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کری کہ قریش ہی امیر ہوگا، لیکن یہاں آپ کے بزرگ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، اور پھر لکھتے ہیں حرف بحرف پوری ہوئی، یعنی آپ نے بتلا دیا تھا کہ جب تک قریش میں دین قائم رکھنے کی قابلیت رہے گی حکومت انہی کے قبضے میں رہے گی، جو ان کے خلاف اٹھے گا ناکام رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب تک عرب و قریش میں صلاحیت رہی اسلامی خلافت کے وہی مالک رہے، جب اس کے اہل نہ رہے عجم اور ترک نے بار اٹھا لیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں باقی رہا امیر معاویہ کا ابن عمر پر انکار تو یہ بھی صحیح نہ تھا،
وہ صرف یہ بات سن کر گھبرا اٹھے کہ دوسری بادشاہت بننے والی ہے، اصلیت پر غور نہیں کیا کہ قحطانی والی حدیث بطریق رفع ثابت ہے اور قریش والی حدیث میں ما اقام الدین کی قید موجود ہے، بس دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی بنا پر ائمہ حدیث نے حدیث قحطانی اور حدیث قریش میں تطبیق دیتے ہوئے صاف صاف لکھ دیا کہ عمارت قریش والی روایت تشریع نہیں ہے، محض خبر ہے، اور وہ بھی ما اقام الدین کے ساتھ مقید۔ سن لیجیے معاذ صاحب، ذرا غور کریں، آپ کے بزرگ کیا معنی و مفہوم اس کے بتا رہے ہیں، اور آپ نے اسی حدیث کو پیش کر کے کس قدر غلط معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی غلط تشریح کر کے آپ نے صرف عوام کو گمراہ کیا تھا۔ پھر آگے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کی تشریح میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن حجر کا قول پیش کر کے لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا انکار کر دینا ان کی بے غوری کا نتیجہ تھا، ورنہ قحطانی والی بات ثابت ہے۔ امیر معاویہ نے وہ جو حدیث معارضے میں پیش کی، اس کا آخری ٹکڑا خود انہی پر حجت ہے اور ابن عمر کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی اس میں ما اقام الدین کی قید موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب قریش میں ایسے لوگ نہ رہیں گے جو دین کو قائم رکھ سکیں تو پھر کوئی غیر قریشی مسلط ہو جائے گا۔ یہی بات مولانا عبدالوہاب صاحب نے مناظرے میں کہی تھی کہ قریشی کی کوئی شرط نہیں ہے، ہاں افضلیت ہے۔ اسی صفت سے متصف دین کے قائم کرنے والا، صبر کرنے والا قریشی اگر تمہیں مل جائے تو سب سے پہلے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ ان کے الفاظ حوالے کے ساتھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ خیر، آگے نمبر 4 پر مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ترجمہ باب سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے، انہوں نے باب باندھا ہے الامراء من قریش، قریش میں امارت اور امراء۔ اس مضمون کا باب نہیں باندھا کہ امارت ہمیشہ قریش میں ہونی چاہیے۔ معاذ صاحب، اس باب کے بارے میں بھی آپ غور کر لیں، آپ نے بہت غلط انداز سے اس باب کو پیش کیا تھا۔ آگے نمبر 5 میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک دوسری روایت ابن عمر کی درج کی ہے جو مسلم وغیرہ کی ہے کہ لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی منهم اثنان، کہ یہ چیز قریش میں ہی رہے گی جب تک کہ 2 آدمی بھی ان میں باقی رہیں گے، یعنی قریش میں دین قائم رکھنے والے۔ اس روایت سے ہمارے بیان کی اور مزید تصدیق ہو گئی۔ حدیث کا منطوق صریح پیشن گوئی ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب قرار دیا جائے کہ جب تک 2 انسان بھی خاندان قریش میں باقی رہیں گے خلافت انہی کے قبضے میں رہے گی، تو یہ واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ 2 کی جگہ ہزاروں قریشی انسان موجود رہیں اور خلافت قریش سے نکل گئی، بس ضروری ہے کہ ما بقی منہم اثنان منطوق پر مفہوم کو ترجیح دی جائے، اور وہ یہی ہے کہ اگر قریش میں 2 آدمی بھی ایسے باقی رہیں گے جو خلافت کے اہل ہوں گے تو کبھی خلافت کے شرف سے یہ خاندان محروم نہ ہوگا، مگر جب انقلاب حال سے ایسا وقت آ جائے کہ 2 آدمی بھی اہل نہ رہیں تو مشیت الہی اپنے قانون انتخاب اصلاح کے مطابق دوسروں کو اس کام پر مأمور فرما دے گا اور قریش خلافت سے محروم ہو جائیں گے۔ سن لیں، یہ مفہوم اس حدیث کی تشریح بھی معاذ صاحب نے غلط انداز سے پیش کری تھی۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کیا بیان کر رہے ہیں یہ خود آپ کے سامنے موجود ہے۔ خیر، آگے نمبر 6 میں لکھتے ہیں اشتباہ و اضطراب کے تمام پردے اڑ جاتے ہیں جب ترمذی کی وہ روایت بھی سامنے آ جاتی ہے جس میں عمارت قریش کے ساتھ 2 اور باتوں کا بھی ذکر ایک ہی سلسلہ اور ایک ہی اسلوب میں کیا گیا ہے۔ گویا روایت عمارت کے متن کا وہ ایک متمم اور مکمل ٹکڑا ہے جو بقیہ طریق میں رہ گیا تھا، اس طریق میں مل جاتا ہے تاکہ اس کو جوڑ کر مضمون حدیث مکمل کر لیا جائے۔ قریش والی حدیث اگرچہ مختلف راویوں سے مروی ہے لیکن سب سے زیادہ اور مشہور طریق ابو ہریرہ، جابر بن سمرہ، ابن عمر پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ امام مسلم، احمد، ابو داؤد، طیالسی، بزار، طبرانی کے تمام طریقے ابو ہریرہ ہی کی روایت سے نکلے ہیں۔ انہیں ابو ہریرہ سے بطریق ابو مریم انصاری ترمذی نے روایت کیا ہے الملک فی قریش والقضاء فی انصار والاذان فی الحبشہ، اسناد صحیح۔ اور امام احمد کثیر بن مرہ سے یوں روایت کرتے ہیں الخلافۃ فی قریش الحکم فی الانصار والدعوۃ فی الحبشہ رجالهم موثوقون، وأيضا رواه الطبراني وبزار من وجه آخر
اس روایت میں ایک ساتھ 3 باتوں کا ذکر ہے، خلافت قریش میں، قضاء و حکم انصار میں، اور اذان و دعوت اہل حبش میں۔ بس جو معنی ایک بات کے ہوں گے وہی 2 بقیہ کے بھی ہوں گے، جو مطلب 2 باتوں کا ہوگا وہی پہلی بات کا بھی ہوگا۔ اگر پہلی بات یعنی قریش کی حکومت بیان حال اور پیشن گوئی نہیں ہے، امر و تشریع ہے، تو بقیہ 2 جملوں کو بھی امر و تشریع قرار دینا پڑے گا، یعنی ماننا پڑے گا کہ قاضی ہمیشہ انصار ہی ہونا چاہیے، مؤذن حبشی ہی ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ آج تک کسی نے بھی ایسا نہیں کہا، یہ مطلب سمجھا، نہ قضاء و اذان کے لیے کوئی شرعی اشتراط ملک و نسل کی تسلیم کی گئی۔ بس جو مطلب ان 2 باتوں کا ہے وہی خلافت قریش کا بھی ہے۔ یہ بیان حال ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہوا، آپ خود قریشی تھے، مسلمانوں کے امیر اور رئیس، کل قضاء پر اکثر انصار معمور ہوئے، اذان حضرت بلال دیتے تھے، بس الملک فی قریش والقضاء فی الانصار والاذان فی الحبشہ کی تقسیم ہو گئی تھی۔ یا آئندہ کی نسبت خبر ہے کہ حکومت قریشیوں کے ہاتھ میں رہے گی، قضاء پر انصاری معمور ہوں گے، اور اکثر ایسا ہوگا کہ مؤذن حبشی ہوں گے، کوئی خاص آنے والا عہد پیش نظر ہوگا، اسی کی نسبت یہ خبر آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گئی۔ آگے نمبر 7 میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے جو متون و اسناد صحیحین نے اختیار کیے ہیں، ان کے بعد سب سے زیادہ مشہور روایت وہ ہے جس کو ابو داؤد طیالسی، امام احمد، ابو یعلا طبرانی وغیرہ نے ابو برزہ اور انس سے روایت کیا ہے، الائمۃ من قریش ما حکموا فعدلوا ووعدوا وفوا واسترحموا، کہ حضرت علی سے مرفوعاً روایت کیا ہے طبرانی نے کہ لا ان الامراء من قریش ما اقاموا ثلاثا۔ اسی متن کو امام بخاری نے تاریخ میں اور طیالسی بزار نے مسند میں اور حضرت انس سے یوں بھی روایت کیا، الائمۃ من قریش ماذا حکموا فعدلوا۔ نسائی اور حاکم نے بھی ایک دوسرے طریق سے یہ روایت لی ہے۔ حاصل ان سب کا یہ ہے کہ فرمایا امراء اور ائمہ قریش میں جب تک ان میں عدل، ایفاء عہد اور رحم و شفقت کے اوصاف باقی رہیں گے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ قریش کی خلافت اہلیت و صلاحیت کے ساتھ ساتھ مشروط تھی، یعنی پہلے ہی سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک صفات حسنہ ان میں باقی رہیں گے خلافت انہی کے قبضے میں رہے گی۔ یہ بات نہیں تھی کہ تشریعاً ہر حال میں خلافت انہی کا حق بتلایا ہو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض روایات میں قریش کی نسبت بصورت ظلم و جور، عدم اتباع شریعت، سخت کلمات وعید بھی آئے ہیں، حتیٰ کہ کلمہ لعن بھی آیا ہے۔ یہ بھی صاف صاف موجود ہے کہ اللہ اپنی سنت عادلہ کے مطابق ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جن کا تشدد ان کے لیے سخت اذیت و عقوبت کا موجب ہوگا۔ چنانچہ طبرانی کی سابق الذکر روایت ما اقام ثلاثاً میں یہ بھی ہے کہ فمن لم يفعل ذلك فعليه اللعنۃ، یعنی 3 وصف عدالت، ایفاء عہد اور رحم و شفقت کا بیان کر کے فرمایا کہ جس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ کی پھٹکار۔ اور احمد، ابو یعلا نے حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا، اے جماعت قریش، جب تک تم کوئی نئی روش اختیار نہ کرو تم ہی اس بات کے اہل ہو، لیکن اگر تم نے اپنی حالت بدل دی تو یاد رکھو اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم کو چھڑی کی طرح موڑ دیں گے۔ پھر ان روایات سے دونوں باتوں کی مزید تصدیق ہو گئی۔ اول یہ کہ خلافت قریش کے تمام بیانات محض خبر ہیں، تشریع و امر نہیں ہے۔ دوسرے، پہلے سے خبر دی گئی ہے کہ خلافت انہی میں رہے گی، چنانچہ حرف بحرف یہ پیشنگوئی پوری ہوئی اور قریش پر ایک کے بعد دیگرے ایسے لوگ مسلط ہوئے جنہوں نے ان کا سارا زور توڑ دیا، حتیٰ کہ حکومت قریش کا دنیا میں نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ نمبر 9 میں آگے لکھتے ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے خلافت کو قریش میں ثابت کرنا چاہا ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ان روایات کا منطوق خبر کا ہے نہ کہ امر کا، اور کوئی حدیث ایسی قوی ظاہر دلالت موجود نہیں جس سے ان کا مدعا ثابت ہو سکے۔ پس ان پر سب متفق ہیں کہ الفاظ حدیث میں صورتاً خبر کی ہے،
امر کی نہیں، اور جب دلیل قوی اور ظاہر موجود نہیں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ اقوال صحابہ میں، تو پھر کیا مجبوری پیش آئی کہ تعویلات اختیار کی جائے اور نص کو بلا وجہ ظاہر و منطوق سے مصروف کیا جائے۔ آگے لکھتے ہیں باقی رہی حدیث الائمۃ من قریش، اور یہ استدلال کہ حضرت ابوبکر نے ثقیفہ بنی ساعدہ کے مجمع میں برخلاف انصار پیش کی اور سب نے تسلیم کر لیا، اس سے بھی شرعاً اختصاص قریش کے دعوے کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ اولاً یہ الفاظ اور حضرت ابوبکر والی روایت بطریق اتصال ثابت ہی نہیں ہے۔ فتح الباری میں ہے الائمۃ من قریش رجالہ رجال الصحیح لیکن فی سندہ انقطاع، یعنی اس کی سند میں انقطاع ہے، یہ ضعیف ہے۔ ثانیاً اس سے بھی یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا شرعاً حق بجز قریش کے اور کسی مسلمان کو نہیں، یہ بھی آئندہ کی نسبت خبر ہے، اور انہی حدیثوں کا ایک ٹکڑا ہے جو دوسرے طریقوں سے صریح پیشن گوئی میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات اس لیے پیش کی کہ پیشتر سے ہونے والے واقعات کی خبر دے دی گئی ہے، بس یہی ہونا ضروری ہے، اس کے خلاف بات نہ اٹھاؤ۔ یہ سن کر انصار مایوس ہو گئے اور تسلیم کر لیا۔ ثالثاً الناس تبع قریش والی روایت سے مدد لی جائے تو بالکل کھل جاتا ہے کہ ثقیفہ میں حضرت ابوبکر کا استدلال صرف قریش کی بزرگی اور عظمت، عرب میں ان کی ریاست و سرداری سے تھا، نہ کہ شرعاً شرائط امامت سے۔ وہ بتلانا چاہتے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جاہلیت و اسلام میں لوگ قدرتی طور پر قریش کی سرداری سے متاثر ہیں اور رہیں گے، اس لیے یہ معاملہ بھی انہی کے قبضے میں رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کا یہ مشہور جملہ اس مطلب کو پوری طرح کھول دیتا ہے جو ثقیفہ میں کہا تھا کہ یعنی اہل عرب قریش کے سوا اور کسی قبیلے کی سرداری سے آشنا نہیں۔ بس یہاں سراسر شرائط شرعیہ کا سوال ہی نہ تھا، صرف ملکی وقتی مصالح کی بنا پر استدلال تھا کہ کس قبیلے خاندان سے امام ہونا چاہیے جس کی سرداری عرب کے تمام قبائل بلا چون و چرا تسلیم کریں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اولاً اس امر کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ صحابہ خلافت کا شرعاً مستحق صرف قریشی کو یقین کرتے تھے، بلکہ اس کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ امام احمد نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ اگر معاذ بن جبل میری وفات تک زندہ رہے تو اپنے بعد انہی کو خلیفہ بناؤں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ معاذ قریشی نہیں تھے اور انصار مدینے میں تھے۔ اگر خلافت کے لیے قریشیت شرط ہوتی تو حضرت عمر جیسا محرم اسرار خلافت کے ان کے خلافت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مسند احمد میں حضرت عمر کا ایک اور قول بھی ابو رافع کی روایت سے موجود ہے کہ اگر سالم مولا حذیفہ اور ابو عبیدہ بن جراح میں سے کوئی ایک میری وفات تک زندہ رہتا اور خلافت میں اس کے سپر کر دیتا تو مجھے اس بارے میں پورا اطمینان و اعتماد ہوتا۔ اگر حضرت عمر صحابہ اور مہاجرین قریش کی موجودگی میں سالم مولا حذیفہ کو خلافت سپرد کر دینے کا ارادہ کر سکتے ہیں تو پھر کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ شرعاً خلافت غیر قریشی کو نہیں مل سکتی؟ آگے لکھتے ہیں چنانچہ 13ویں صدی کے مشہور مجدد و فقیہ محدث امام شوکانی یمنی وبل الغلام میں شرط قریشیت کے دلائل نقل کر کے لکھتے ہیں، لمبی عبارت ہے، یعنی اگرچہ امام قریشی کی روایت میں ایسے الفاظ ہیں جن سے قریشی کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے، لیکن وجوب اطاعت امام کے عام احکام کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ وہ دلالت کرتے ہیں کہ غیر قریشی کی بھی اطاعت امت پر قریشی ہی کی طرح واجب ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں امامت کی خبر دی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے سوا کوئی دوسرا امام ہوا ہی نہیں۔ یہ ویسے ہی خبر ہے جیسے اس بارے میں دی کہ اذان کا کام اہل حبش میں ہے اور قضا ازدیوں میں۔ جس طرح ان روایات سے یہ بات نکلتی کہ مؤذن اور قاضی صرف حبشی اور ازدی ہی ہونے چاہیے، اسی طرح یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی۔ جو جواب ان کا دیا جائے گا وہی اس کا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ مختصر عالمانہ بحث قریشیت کے بارے میں کسی بھی عالم کے لیے کافی ہیں، ورنہ اس تعلق سے تو اور بھی بہت ساری کتب میں علماء اہل حدیث میں بہت سی بحثیں ملتی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ رہا معاذ صاحب کا یہ کہنا کہ
کہ غربا والوں میں سے ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ قریشی کیوں نہیں ڈھونڈا، خود ہی کیوں بن گئے؟ تو اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں کہ خود مولانا عبدالوہاب صاحب نے افضلیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی اس صفت والا تمہیں قریشی مل جائے تو پہلے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، جس سے واضح ہے کہ اس وقت اس صفت کا کوئی قریشی ہندوستان میں نہیں تھا۔ دوسرا ہے کہ آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ جو ہندوستان میں بناوٹی لوگ ہیں، سید خاندان کے، آل رسول، آل ہاشم وغیرہ، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھر ہندوستان میں قریشی کہاں سے آ گئے؟ آپ عرب کے قریشی علماء کے نام گناتے ہیں، وہاں سے ہمیں کیا مطلب؟ وہاں خود ان کا امیر قریشی نہیں ہے اور نہ وہ اس کو شرط مانتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے فتاوے موجود ہیں اس تعلق سے عرب علماء کے، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی یہاں چلتی ہے نہ ہماری وہاں چل سکتی ہے۔ خود ان کا امام جو حکومت و طاقت و فوج کے ساتھ ہے اور جن کو آپ کے بزرگان امیر المؤمنین لکھتے چلے آئے ہیں، بقول آپ کے یورپ کی کسی شخص نے ان سے کہا کہ مجھ پر حد جاری کرو تو انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ آپ کے بزرگان جب سلطان سے بیعت لینے پہنچے تو سلطان نے یہ کہہ کر بیعت لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میرا حکم آپ کے ملک میں نہیں چلتا، میں کیسے آپ کی بیعت لے سکتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت آنے پر اس کو بھی میں واضح کروں گا، آپ کے سامنے لاؤں گا پوری تفصیل۔